کیا سے ایک فلمی اسکرپٹ ہے جو آپ عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ نے جو ملٹری انگیجمنٹ 4 دن کی تھی اس میں جو آپ کا میڈیا کا کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب زیرو ان کر رہے ہیں مسلمز کے اگینسٹ، جو پڑھے لکھے مسلمز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. ایک کہاں سے فدائین اسکواڈ آ گیا؟ تو کتنی بڑی یہ ایک ڈس انفارمیشن کیمپین ہے جو ان کا میڈیا چلا رہا ہے. ہمیں اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا جو ہے ڈومیسٹک الیکشنز میں سے گزر رہا ہے. بہار کے الیکشنز جو ہے مطلب فور موسٹ ہیں. رائٹ. لیکن اس سے بھی زیادہ جو سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ ان کی جتنی بھی چالیں تھیں جس میں پاکستان کے خلاف ویسٹرن بارڈر کو ایکٹیویٹ کرنا، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کرنا، اس کا جو جواب ہے وہ اس طرح نہیں گیا جتنا وہ چاہ رہے تھے اور جیسے وہ چاہ رہے تھے. پاکستان نے ہر جواب بڑی مطلب تندہی سے دیا ہے، اور جو کل ہمارے پاس دہشت گردی کا واقعہ ہوا آپ نے اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا. ظاہر ہے اس سے جو پریشر واپس آیا ہے اس پریشر کو دور کرنے کے لیے، اور پریشر کیا تھا؟ پریشر یہ تھا کہ ہندوستان اس وقت اس خطے میں دہشت گردی کر رہا ہے. تو وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ جو نیریٹو ہے، جو سچائی ہے، وہ دنیا تک نہ پہنچے، اور اس کو کنفیوز کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو من گھڑت واقعہ جو نیو دہلی میں ہوا ہے اس کا تمام تر بلیم جو ہے مسلمانوں پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ایک تو انٹرنلی تاکہ ہندو مسلم فساد جو ہے اس کی بیس انکریز کرے، دوسرا یہ کہ پاکستان کے اوپر وہ الزام لگا سکیں. اور جیسے انہوں نے آپریشن سندور سے پہلے کیا تھا اسی طرح انہوں نے اس کے اندر بھی 3 یا 4 ورژنز دیے. کبھی انہوں نے کہا طارق ہے بندہ، کبھی انہوں نے کہا کوئی اور، مطلب 3-4 مختلف ناموں سے انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ اصل میں کون تھے. یعنی کہ ہر ٹیلی ویژن نے، ہر ان کے رپورٹنگ میڈیا نے ڈفرینٹ ورژنز دینے کی کوشش کی، لیکن میسج ایک ہی تھا. میسج یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گردی کریں ہندوستان کے اندر، دوسرا یہ کہ پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ در حقیقت ہندوستان کے اندر دہشت گردی کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے افسوسناک عمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کی جو حالات ہیں ہندوستان میں وہ قابل افسوس. ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ان کو جن کے ساتھ جیسے ریاستی طور پہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، ان کو ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے، وہ شاید دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں دیکھا گیا. جہاں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے نہ صرف استعمال کیا جاتا ہے ان سے ان کی پراپرٹیز لینے میں، ان کی تمام چیزیں لینے میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مختلف گروپس ہیں ہندوستان کے اندر، جو شیو سینا کے اور RSS کے، وہ جس قسم کی رائٹس اور کمیونل رائٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں ہوتی ہے.